دوستو، عزت کا معنی اور حاصل کرنا ایک انتہائی مشکل کام ہے۔ یہ کبھی کسی کو بھیک یا خیرات میں نہیں ملتی۔ ایک طریقہ تو یہ بھی ہے کہ آپ دوسروں کی عزت کیجئے اور اس کے بدلے میں خود بھی اس کے حقدار بنیے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنے بہترین عمل اور باوقار رویوں سے دوسروں کے دلوں میں جگہ بنائیں۔ یہ ذرا مشکل مگر دیر پا راستہ ہے۔ اس راستے پر چلنے کے لیے ہمت، حوصلہ، جستجو، خودداری، مثبت سوچ اور اعلیٰ افکار کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہمارے ارد گرد کی دنیا میں ہمہ وقت کچھ ایسا وقوع پذیر ہوتا رہتا ہے کہ جو ہماری اداسی، بے بسی اور کم ہمتی میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ وہ قدرتی آفات ہوں یا ہم انسانوں کے پیدا کردہ ڈیزاسٹر، دونوں صورتوں میں حقائق کی تلخی سے ہم خود عزت میں آتے ہیں، مگر ہم اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کے لیے ہمیشہ کوئی نہ کوئی جواز گھڑ لیتے ہیں۔ جب تک ہم خام خیالی، خود ستائشی، دنیا کی سب سے عظیم قوم اور یہ خیال کہ یہ کائنات ہمارے لیے بنائی گئی ہے، ایسے خوابیدہ تصورات سے خود کو باہر نہیں نکالتے، ہم حقیقت شناسی کی راہ پر چلنے کے قابل نہیں بن سکتے۔ جو اقوام صدیوں کے تسلسل میں حقیقت شناسی، خود آگاہی اور اپنی خامیوں کو درست کرنے کے عمل سے گزری ہیں، انہوں نے ہی ترقی، خوشحالی اور خود مختاری حاصل کی ہے اور دنیا میں عزت کمائی ہے۔ قدرت نے ہمیں بھی بارہا بہت شاندار مواقع عطا کیے ہیں، بلکہ ہمیں صحیح راستہ اختیار کرنے کا موقع بھی فراہم کیا، مگر افسوس کہ جہاں ہمیں سنبھلنے کی ضرورت تھی وہاں ہم کسی اور ایک نئے موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ خواب دیکھنا اچھا ہوتا ہے، مگر ان خوابوں کو حقیقت میں ڈھالنے کے لیے خوابوں کا حصیر ہو کر بیداری نہ ہونا کسی بھی طرح درست عمل نہیں۔ لہٰذا سب سے پہلے تو ہمیں چند مخمصوں سے باہر نکلنے کی اشد ضرورت ہے۔ عالمی نظام حیات میں دوستی یا دشمنی نہیں بلکہ مفادات ہوتے ہیں۔ پالیسیاں بناتے ہوئے مستقبل کو سامنے رکھا جاتا ہے تاکہ دنیا میں اپنی الگ جگہ بنائی جا سکے۔ یاد رکھیں کہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں جس کے پاس جتنی مہارت، صلاحیت اور قابلیت ہوگی، اس کی اتنی زیادہ قدر اور افادیت ہوگی، کیونکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ جدید دنیا کا ٹیکنالوجی پر انحصار بڑھتا جا رہا ہے۔ دنیا کی معیشت کو چلانے کے لیے کون کتنا کنٹریبیوٹ کر رہا ہے، یہ دیکھنا بہت ضروری ہے۔ کرۂ ارض کا ہر ملک اور ہر خطہ وسائل سے مالا مال ہے، ہمیں بھی اس کی اہمیت سے آگاہ ہونا چاہیے اور اسے اپنی دنیا کی بہتری کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ دنیا کو پرامن خطہ بنانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ جارحیت سے نہ صرف گریز کیا جائے بلکہ جارحانہ راستہ اختیار کرنے والوں کی مذمت کی جائے، ورنہ اگر کوئی کسی کو ایک تھپڑ مارتا ہے اور اس سے دوسرے سے ایک سے زیادہ تھپڑ کھانے کے لیے پھر تیار رہنا چاہیے۔ کائنات میں قدرت نے نہ چاہتے ہوئے اور چاہتے ہوئے بھی ایک قانون رکھ چھوڑا ہے جسے طاقت کا قانون کہتے ہیں۔ یہ معمولی سے ڈر سے لے کر دیوہیکل جناتی اشیاء تک سب پر اپلائی ہوتا ہے۔ اس کی کوئی اخلاقیات نہیں۔ ہمارے پاس دو ہی راستے ہیں، یا تو ہم بے رحم طاقت کے اسیر ہو جائیں یا پھر اس کا ڈنک نکال کر اسے کارآمد بنا لیں۔ ہمیں دفاع اور جارحیت کے فرق کو بھی ضرور سمجھنا چاہیے۔ اپنا دفاع کرنا ہر جاندار کا حق ہے۔ ہزاروں سال سے انسان اپنے دفاع کے لیے بے تحاشا ہتھیار اٹھاتا چلا آ رہا ہے، لیکن اگر یہی ہتھیار وہ کسی دوسرے کے خلاف کسی اور مقصد کے لیے استعمال کرتا ہے تو یہ عالمی اخلاقیات کے خلاف ہوگا۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی استعداد کے مطابق اچھا، با مقصد اور فلاحی کام کرتے رہنا چاہیے۔ یہی درست راستہ ہے، کیونکہ جس طرح دانشمندانہ فیصلوں کے نتائج صدیوں تک فائدہ پہنچاتے ہیں، اسی طرح حماقتوں اور ناقابت اندیشیوں کے نتائج بھی صدیوں تک بھگتنا پڑتے ہیں۔ یہ بات ہمیں بہت اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے کہ بھیک، قرضوں اور امداد پر پلنے والوں کے اندر سے سب سے پہلے غیرت، حمیت، شرم اور خودداری کا جنازہ نکلتا ہے۔ جتنا ہم دوسروں کو دینے کے قابل ہوتے ہیں اتنا ہی باعزت ہوتے چلے جاتے ہیں۔ کسی کو یہ غلط فہمی کبھی نہیں ہونا چاہیے کہ قدرت ان کے ساتھ ہے اور وہ ان کے ساتھ اچھا ہی سلوک کرے گی۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ قدرت بے رحم ہوتی ہے، اس کی نہ کوئی زبان ہے اور نہ ہی کوئی مذہب، وہ نہ کسی کی دوست ہے اور نہ دشمن، وہ ہمیشہ غیر جانبدار ہوتی ہے، وہ سب کے ساتھ یکساں سلوک کرتی ہے۔ جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ بہت بہت شکریہ۔